اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وینس ایچ ڈی کی خصوصی نشریات کے ساتھ ایک مرتبہ پھر سے حاضر ہیں۔ ہمیشہ کی طرح کوشش یہی ہے کہ جہاں جہاں تک آپ ہمیں سن رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ سوشل اسٹرکچر ہے یا اپنے ٹیلی ویژن سیٹ پر دیکھ رہے ہیں، تو آپ کی سماعتوں کی نظر مثبت چیزوں کو ہم ہائی لائٹ کریں، اور رمضان المبارک کے جس طرح پہلے عشرے سے لے کے دوسرے پھر شہادتیں تاک راتوں میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ دین اسلام کس چیز کے لیے بتاتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، اور کوشش یہی تھی کہ ان ایشوز پر بات کی جائے کہ جہاں مسلمانوں کو جوڑنے کی بات ہو، اور نہ صرف کراچی سے خیبر بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں آپ ہماری نشریات دیکھ رہے ہیں، اور تمام ہی دیکھنے والوں کو میرا ثمر دعا کا السلام علیکم۔ پہلا سیگمنٹ ہے سحری ٹرانسمیشن کا، اور پہلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت خواں بھی ہیں، علماء بھی ہیں۔ عبد المعین ہمارے ساتھ موجود ہیں میرے لیفٹ سائڈ پہ، اور سید فاروق شاہ، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ اور میرے رائٹ ہینڈ پر علامہ رضوان شاہد رضوی صاحب، بہت شکریہ علامہ صاحب، پورے رمضان میں آپ نے ٹائم نکالا، اور ان کے ساتھ اہل سنت والجماعت کے نوجوان علامہ خواجہ آفتاب احمد صاحب۔ آفتاب آئی، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے پورے ہی رمضان میں ہمیں ٹائم دیا۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آغاز کرتے ہیں۔ عبد المعین کو میں چاہوں گا کہ بسم اللہ۔ مائک آپ کے سامنے موجود ہے، بسم اللہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم جس کا دیوانہ ہے، جس پہ نثار زمانہ ہے، جس کا پاک گرانہ ہے، وہ حسنین کا نانا ہے، وہ حسنین کا نانا ہے۔ دونوں جہاں کے سرور ہے، اور محبوب داور ہے۔ ان کا شہر مدینہ تو، ان کا شہر مدینہ تو نور کا بیتا ساگر ہے۔ دونوں جہاں کے سرور ہے، اور محبوب داور ہے۔ ان کا شہر مدینہ تو نور کا بیتا ساگر ہے۔ ہاتھی ہی ان کا تکیہ ہے، جو کہ روٹی کھانا ہے۔ ہاتھی ہی ان کا تکیہ ہے، ٹوٹی چٹائی بستر ہے، جو کہ روٹی کھانا ہے۔ وہ حسنین کا نانا ہے، وہ حسنین کا نانا ہے۔ نقش قدم تابندہ ہے، میرا نبی تو زندہ ہے۔ نقش قدم تابندہ ہے، میرا نبی تو زندہ ہے۔ وہ جو سب سے اعلیٰ ہے، عرش بری کا دولہ ہے۔ نقش قدم تابندہ ہے، میرا نبی تو زندہ ہے۔ وہ جو سب سے اعلیٰ ہے، عرش بری کا دولہ ہے۔ دیکھو نام معراج کی شب، ساتوں فلک سے بھی آگے، جس کا آنا جانا ہے، وہ حسنین کا نانا ہے، وہ حسنین کا نانا ہے۔ عالم جس کا دیوانہ ہے، جس پہ نثار زمانہ ہے، جس کا پاک گرانہ ہے،
وہ حسنین کا نانا ہے، وہ حسنین کا نانا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ علامہ آفتاب صاحب، کوشش یہی تھی کہ مثبت باتیں کی جائیں، دین اسلام کس چیز کے لیے ہمیں بتاتا ہے اور ہم پر کتنے بڑا ہم پر فرض ہے کہ ہم زندگی میں رہ کر ہم نبی کی سنت کو آگے بڑھائیں۔ آگے بڑھتے ہیں کیونکہ ہم آخری ایام میں داخل ہو چکے ہیں۔ عید نماز کی کتنی اہمیت ہے اور بڑے بڑے اجتماع ہمارے ملک میں ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں۔ نماز عید بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک تو میں چاہوں گا اس پہ بھی آپ روشنی ڈالیں اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں تربیت پر اور باقی معاملات پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مسلمانوں کو رحمت و برکت کا ذریعہ اور سبب کے طور پر ملا، عید تو اس کی ہے کہ جس نے اس مہینے میں اپنے رب کو راضی کر لیا، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ رب کو راضی کرنے کا مہینہ، اور اس مہینے میں جس نے اپنے رب کو راضی کر لیا، جس نے اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیا، اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لی، خود کو جہنم سے آزاد کر لیا اور جنت کا حقدار بنا لیا، عید اس کی ہے۔ وہی اس بات کا اہل ہے کہ عید کے دن وہ جو ہے پرجوش اور پرمسرت ہو کر کھڑا ہوگا عید کی نماز کے لیے، کیونکہ اس سے جو ہے ایک اطمینان اور سکون ہوگا کہ اس نے جو دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے رحمت کے طور پر عطا فرمائے اس میں اس نے اپنی مغفرت فرما لی۔ پھر دوسری بات، عید کا جو اجتماع ہوتا ہے یہ مسلمانوں کے لیے، دیکھیں یہ امت مسلمہ کا یہ پیغام دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو یہ ایک تہوار دیا کہ لوگوں کو پوری دنیا میں ہر مذہب کے فرد کو یہ بتاتا ہے کہ مسلمان، جو رسول اللہ نے فرمایا کہ مسلمان آپس میں اس طرح ہیں، دو انگلیوں کی طرح آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ بھائی چارہ آپ کو عید والے دن بالکل کھلے انداز سے نظر آتا ہے، جب ایک بہت بڑے میدان میں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے اور جو ہے مسلمان اس میدان میں جمع ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں اسلام کا اتنا پیارا حسن ہے کہ غریب اور امیر کی کوئی تفریق نہیں ہوتی۔ عید کی نماز کے اجتماع میں یہ نہیں ہوتا کہ امیر آدمی آگے کھڑا ہوگا اور غریبوں کی صف پیچھے بنے گی، کوئی تفریق نہیں ہوتی، کوئی ایسا جو ہے وہ تقسیم نہیں کیا جاتا، بلکہ امیر غریب چھوٹا بڑا ہر ایک شخص اس اجتماع میں کھڑا ہوتا ہے، اور جو ہے ہر شخص وہاں کھڑا ہو کر اللہ وحدہ لا شریک کو سجدہ کرتا ہے۔ اور ایک بہت بڑا اجتماع جمع غفیر جو ہے، جب سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہوتے ہیں، جس میں جوان بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں۔ پھر دیکھیں کیا بات یاد آ گئی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں نے کہا کہ اے باری تعالیٰ تو انسان کو پیدا کر رہا ہے اور یہ وہ مخلوق ہے یہ زمین میں فساد کرے گی، یہ لوگ تو زمین میں فساد پھیلائیں گے، تو ان کو پیدا کر رہا ہے، ہم تیری تسبیح کے لیے کافی ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ قرآن پاک میں موجود ہے، فرشتوں نے کہا یا اللہ ہم تیری تسبیح کے لیے کافی ہیں، تو انسان کو پیدا کرتا ہے، یہ تو زمین میں فساد مچائے گا، خون ریزیاں کرے گا۔ اور جب وہی بندہ، وہی مسلمان، وہی انسان جس کو اللہ نے پیدا کیا تھا، اور اس وقت فرشتوں سے فرمایا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور جب وہ انسان اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے اور اتنا بڑا اجتماع کثیر لوگ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فخر سے اپنے فرشتوں کو فرماتا ہے اے میرے ملائکہ دیکھو یہ وہ وقت آ گیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جن لوگوں کے بارے میں تم کہتے تھے کہ یہ خون ریزیاں کریں گے، یہ فساد مچائیں گے، آج دیکھو یہ میری بارگاہ میں سجدہ کیے ہوئے۔ اور پھر سجدہ کرنے کے بعد، نماز ادا کرنے کے بعد وہی مسلمان کھڑے ہوتے ہیں، گلے ملتے ہیں، محبت کا اظہار ہوتا ہے، یعنی جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ خون ریزیاں کریں گے، فساد مچائیں گے، آج دیکھیں کیا کر رہے ہیں، محبت کا پیغام عام کیا جا رہا ہے۔ اچھا جانتے بھی نہیں ہوتے، ایسا ہوتا ہے ایک دوسرے کو نہیں جانتے، کون ہے کہاں سے آیا، جو بھی سامنے آیا گلے ملتے ہیں، عید مبارک، عید کی مبارکیں دیتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی پیارا خوبصورت تہوار ہے، اسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے، خوش اسلوبی سے منانا چاہیے، اور غریب لوگوں کا اس تہوار میں بہت خیال رکھنا چاہیے۔ جو غریب لوگ ہیں آپ کے ارد گرد، اور سب سے پہلے آپ کے رشتہ دار، آپ کے غریب رشتہ دار، آپ پر لازم ہے کہ عید کی خوشیوں میں آپ ان کو شامل کریں۔ عید میں چند دن ابھی ایام، 2-3 ایام ہیں، تو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں میں نظر دونا، جس آپ کے رشتہ دار نے ابھی تک عید کے کپڑے نہیں بنوائے اس کی مدد کریں۔ عید کے کپڑے، ایسا نہ ہو کہ عید کے دن آپ تو نیا جوڑا پہن کر عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہوں اور آپ کا قریبی رشتہ دار وہی پرانے کپڑے جو ہے انہی کو صاف کر کے پہن کے جانے کی کوشش کر رہا اور اس کے دل میں تڑپ ہو اور آنکھوں میں آنسو ہوں، تو یہ آنسو کل بروز قیامت اس کے جو ہے آپ کے لیے جو ہے وہ خطرہ بن سکتے ہیں۔ تو لہٰذا عید کی خوشیوں میں غریب لوگوں کو بھی یاد رکھیں اور عید کی خوشیاں ایک دوسرے سے ضرور بانٹیں۔ چلے، بہت اچھی بات آپ نے کی، امت مسلمہ کو ایک ہونے میں مزید آپ نے اپنا حصہ ڈالا۔ ابھی علامہ رضوان صاحب کے پاس آتے ہیں۔ علامہ صاحب،
تربیت کتنی اہمیت رکھتی ہے. مطلب نوجوان جب بڑے ہوتے ہیں تو موسٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ والدین کا جو وہ مرتبہ ہے, جو مان ہے, اس کو وہ سمجھ نہیں پاتے, یا پھر آپ یہ کہیں کہ سوسائٹی ان کو دور کر دیتی ہے, ان کی گیدرنگ ہو گئی یا یونیورسٹی لائف ہو گئی یا کہیں مصروفیات کہیں, تو اس بچے پر کتنا بڑا فرض ہے. تربیت والدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سب سے پہلے آپ لوگوں کا بہت شکر کہ آپ لوگوں نے ہمیں آج پھر مدعو کیا. تربیت والدین جو ہے اور تربیت اولاد, جیسے گزشتہ پروگرام کے اندر بھی بات ہوئی تھی تو ہم نے یہی کہا تھا کہ دو مختلف باتیں ہیں. تربیت اولاد جب ہے یہ اس وقت شروع ہوتی ہے کہ جب آپ جو ہے وہ سلسلہ شروع کرتے ہیں کہ جب ہمارے نسل بڑھائے, اس وقت اگر انسان جس طرح کی نیت کرے گا اللہ رب ذوالجلال نتیجہ ویسا دے گا. باوضو ہونا چاہیے, دیگر طہارت کے معاملات بہتر ہونے چاہیے, دن اور تاریخ کے تعین ہونا چاہیے. ٹھیک. اس کے بعد پھر جب شکم مادر میں جب بچہ ہوتا ہے اور وہ اس وقت جو ہے وہ حالت بیضا سے وہ جنین کی صورت میں جب جا رہا ہوتا ہے, جنین اس وقت آتا ہے کہ جب اس میں پروردگار روح پھونک رہا ہوتا ہے. تو اس وقت بھی امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ انسان تجھے کس بات کا غرور, تیری خلقت جو ہے ایک نجس نطفے سے ہے, اور تیری جو افزائش کا جو سامان بنتا ہے وہ بھی ایک نجاست بنتی ہے, تو غرور بھی اس بات کا. ہمارے یہاں پہ سلسلہ یہ آتا ہے کہ تربیت کے اندر ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ ایک عورت جو ماں بننے جا رہی ہے وہ پہلے بیٹی بھی ہوتی ہے, بہن بھی ہوتی ہے, اس کے اور بھی معاملات ہوتے ہیں. جو باپ بننے جا رہا ہوتا ہے وہ پہلے بیٹا ہوتا ہے, اس کا بھائی ہوتا ہے. اولاد کے لیے دونوں طرف سے یہ ہونا چاہیے کہ پہلے آپ اس کا پوری پلاننگ کریں, اور سب سے زیادہ جو پریگنسی کے اندر جو چیز کاؤنٹر کی جاتی ہے, میں نے پریکٹیکلی اپنے گھر میں یہ بات دیکھی کہ میرا ایک بھتیجا جب پیدا ہوا, پہلا بھتیجا میرا پیدا ہوا, تو اس وقت جو ہے وہ میری بھاوج کو جو ہے میرے بڑے بھائی نے ڈے نائٹ سورہ یاسین پہ لگایا ہوا تھا, بس پڑھتے رہو. اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ وہ بچہ 1 مہینے کے اندر بولنا شروع ہوا, ماشاءاللہ. 6 مہینے کے اندر اس نے باقاعدہ بات چیت شروع کی, اور اس کی جو لوری جو تھی وہ میں اپنی گود میں بٹھا کے اس کو سورہ بقرہ سناتا تھا پوری. تو اس سے وہ بچہ جو تھا وہ بالکل اس کی ڈھپ اور اس کی تمام چیزیں. اس کے ساتھ پھر ایک حادثہ ہوا, تو اس حادثے کے اندر جو ہے اس بچے کے ساتھ جب ڈاکٹر جو تھے ڈاکٹر شوکت, انہوں نے کہا کہ یہ بچہ اس وقت اپنا 10% یوز کر رہا ہے برین, اس وقت سوتے حالت میں. یہ کافی جینیس ہو کے, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ 1 مہینے میں, کہنے لگا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے, EEG بتا رہا ہے اس کا. تو یہاں پہ سلسلہ یہ آتا ہے کہ تربیت اولاد اس وقت سے شروع ہوتی ہے. پھر ماں باپ کا طریقہ کار ہوتا ہے, ماں باپ اپنے بڑوں سے جیسا بیہیویئر کرتے ہیں بچے ویسے ہی بیہیویئر اپنے وہ کرتے ہیں. اب یہاں طریقہ کار یہ آ جاتا ہے کہ سوشل اسٹیٹس آ گئے ہیں درمیان میں, کہ باپ بیچارہ جو ہے وہ اتنا تعلیمی یافتہ نہ ہے, یا جو ہے والدہ اتنی خواندگی کے سلسلے نہیں ہے ان کا, تو آنے والی جو مسز ہیں ان کا انتخاب ایسا کیجئے کہ جو آپ کے گھر کے اندر ڈھل سکے. کیونکہ ہمارے یہاں سلسلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بیوی کو لائف پارٹنر کے طور پہ تو جو ہے چوز کرنے کے لیے ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں, یہ نہیں سوچا جاتا کہ اس سے ہماری نسل بڑھے گی. کیا بات ہے. مطلب یہ کہ ان سے خاندانی بیک گراؤنڈ جو ہے نا وہ بہت معنی رکھتا ہے. اگر اس کی ماں, اس کے گھر والے, اس کے تمام تر لوگ جو ہے وہ دینی لحاظ سے تمام تر لحاظ سے بہتر ہوں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اخلاقی اعتبار سے بہتر ہوں گے, تو پھر ان کی جو بیٹی ہے وہ بھی آپ کے گھر میں آ کے بیٹی کا کردار ادا کرے گی, اور پھر ایک اچھی ماں بنے گی. اور وہ ماں جو ہے پہلا جو کام سکھائے گی بچوں کو, جیسے ہمارے گھر کے اندر ایک طریقہ کار سلسلہ ہم نے دیکھا, یا اور جو گزشتہ بزرگان جو رہیں آپ لوگوں کے تمام جو یعنی آج سے 25 سال پرانی جو نسل ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ باہر سے گھر والوں کو بعد میں کسی بات کا پتہ چلتا تھا, باہر جو ہے وہ بچے کی تاش پوشی بھی ہو جاتی تھی اور بچے کو ڈانٹ ڈپٹ بھی ہو جاتی تھی, گھر والوں کو بعد میں پتہ چلتا تھا, کیونکہ بچے نے کوئی غلط کام کیا ہوتا تو محلے دار اس بات کو یا اساتذہ اس بات کا رکھتے تھے. اب معاملہ دوسرا ہو گیا. اب معاملہ یہ آ گیا ہے کہ آپ نے ہمارے بچے کو, والدین جو ہیں وہ اسکول انتظامیہ پہ چڑھ دوڑتے ہیں. اس میں میں یہ نہیں کہوں گا کہ سارے اسکول انتظامیہ جو ہیں وہ صحیح بیہیو کرتے ہیں بچوں کے ساتھ, لیکن کچھ لوگ غلط کر رہے ہیں. جیسے دکھایا جاتا ہے کہ بچوں کے اوپر جو ہے وہ بے جا تشدد ہو رہا ہے, وہ بھی غلط ہے, اس کی جرم ہے, اس کا باقاعدہ اس کی قصاص ہے اس کا, لیکن
آپ اگر اپنے بچوں کی تربیت بہتر کریں گے، ان کو فوڈ وہ دیں جو ان کے لیے بہتر ہو. ہمیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ جو ہیں وہ آپ لوگ جو ہیں وہ بہت ساری باتوں کو ویسٹ سے لیتے ہیں. ہماری تمام کلچر اسلامی ویسٹ نے اڈاپٹ کیا، اور ہمارے یہاں ویسٹ میں چنک فوڈ نہیں کھلائے جاتے بچوں کو. ویسٹ میں جو ہے وہ بچوں کو جو ہے آرٹیفیشیل فوڈ نہیں دیا جاتا. یہاں پہ لنچ کے نام کے اوپر جو ہے وہ بچوں کو آرٹیفیشیل فوڈ دیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر اس کی جو سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں وہ علیحدہ. اور پھر ہمیں سب سے بڑا سامنا یہ بھی ہے کہ ہمیں ای پروڈکٹ بھی اوائڈ کرنی پڑتی ہے. بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں جو ہم لوگ ہمارے بچے کھا رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کچھ پروڈکٹ ایسی ہیں جو سیٹسفائڈ ہیں کہ ای پروڈکٹ ہیں، لیکن کیونکہ وہ ٹیسٹ میں ہیں اور ایزی اویلیبل ہیں، لہٰذا والدین لیتے ہیں اور اس کے بعد بچوں کو کہتے ہیں کہ جی بچوں کو پسند ہے. بچے کو اور پھر اس کے بعد جب اس کی باڈی ڈیولپ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس میں جو ہے اس کے ہارمونس ڈیولپ ہونے شروع ہوتے ہیں. اب اس میں وہ گندگی اور جو ہے نعوذ باللہ معاذ کے ساتھ جو ضلالت کے عنصر جانوروں والے اس ای پروڈکٹ کی وجہ سے اس بچے میں نمودار ہونے شروع ہوتے ہیں. تو پھر اس کے بعد زینب جیسے واقعات بھی ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد پھر اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اپنے مال کو جو آپ صرف کر رہے ہیں اولاد پہ حلال استعمال کریں. بہت اچھی بات کی علامہ صاحب نے. اور آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. سید فاروق شاہ بسم اللہ چاہیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے. مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے. مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے. اس پر ہی اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ ذات کے جو مظہر لولا کلمہ ہے، جو صاحب رف شب معراج ہوا ہے. وہ ذات کے جو مظہر لولا کلمہ ہے، جو صاحب رف شب معراج ہوا ہے. اسرا میں امامت اسرا میں امامت جس نبیوں کی ملی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے. وہ جس کے لیے محفل کونین
سجی ہے، فرتوں سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور مجھے اس وقت بریک کا کہا جا رہا ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔